غیب ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ خود حاضر و ناظر ہے، کیونکہ قرآن میں ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کی بے شمار آیت ہیں، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے میرے بھائی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، اللہ کے بندو نکلو ان چیزوں سے آپ اپنے مولویوں کی تقلید سے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ناظر بھائی، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، سید البشر، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ سوال غلط آپ کا ہے، کیونکہ آیت بالکل ہے قرآن میں، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں نا، کہ اللہ کے اوپر آیات یہ سوٹ ہوتی ہیں نا، عالم الغیب اللہ ہے، فسم وجہ اللہ ہے، اللہ کے حبیب تو نہیں ہے نا سر، آیات ہی پیش کر رہا ہوں نا، کیونکہ اللہ کے حبیب تو نہیں ہے نا۔ آپ اللہ کے حبیب کو اگر کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، آپ دلیل دے دیں، سوال تو آپ کے اوپر بنتا ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے نا، دعویٰ میرا تو نہیں ہے نا سر، دعویٰ آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، آپ دلیل پیش کریں ذرا، کیونکہ دعویٰ آپ نے پیش کی ہے، لوگوں نے، بریلویوں نے پیش آپ نے کرنی ہے نا، میں نے کیسے پیش کرنی، دعویٰ تو آپ لوگوں کا ہے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ حاضر ناظر ہے نا، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے بارے میں یہ آیات ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے میرے بھائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی طرف سے بات نہیں فرماتے، وہی بات فرماتے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر آپ کا دعویٰ ہے نا کہ حاضر ناظر، آپ آیت پیش کر دیں، دلیل آپ نے دینی ہے سر، میں نے دلیل نہیں دینی، کیونکہ دعویٰ آپ کا دعویٰ نہیں، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، احمد رضا خان صاحب کا دعویٰ ہے نا، میں یہی پیش گزارش کر رہا ہوں، دعویٰ تو آپ لوگوں کے نا، آپ پیش کر دیں، آپ بریلوی ہیں جو بندی ہیں، نہیں نہ سر، نہ، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، آپ پہ بتائیں بریلوی ہیں جو بندی ہیں، ہاں بس ٹھیک ہے، گل ختم۔ آپ کے مولویوں نے لکھا ہوا ہے ہیشت بیشت میں اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، اس کا جواب دیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا جواب دیں، چلیں قرآن سے پیش کریں نا۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے مرید کو کہ تو میرا کلمہ پڑھ، کیا صحابہ نے ایسے پڑھوائے ہیں اپنے نام کے کلمے؟ سر نہیں، میں نہیں، جواب دیں، نہیں آپ نہیں، جواب دیں، کیسے صحابہ سے ثابت ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نسبت رکھی ہے نا ادھر بیٹھنے کی، وہ اللہ کی بات ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے نسبت اللہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اور کوئی نسبت نہیں، اور کوئی مقصود نہیں ہے، نہ کوئی مطلوب ہے، نہ ہی یقین مانے، نہ ہی بات ایسے ہوتی ہے۔ کوئی مجھے کہہ دینا کہ سیاسی یہ بات کریں، یہ سیاسی بات کریں، مجھ سے نہیں ہوگی، کیونکہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے، نہ میرا جی چاہتا ہے۔ میری فیلڈ ہے اللہ کی بات کرنا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنا۔ تو اس نسبت سے میں دیکھیں، جو آڈیو کال چلا رہا ہوں نا جی، میرا ادھر مقصد کوئی کسی کو ڈی ویلیو کرنا نہیں ہے، ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے، وہ صرف اپنی اصلاح ہے اور عوام الناس کی اصلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر لگائے چلائے، ٹھیک ہے جی، آمین۔ تو ابھی جناب والا فون پہ فون مجھے بھی آ رہے ہیں، اور میں بھی علماء سے کر رہا ہوں بات،
خاص طور پہ بھی میں نے علماء دیوبند کے جو کٹے چھٹے ہیں وہ میں نے کھولے ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ المحند المفند کہ جو ان کی قائد کی کتاب ہے، ایک بندہ کہنے لگا جی کہ وہ ذوق تھا، اہل ذوق تھا، اہل ذوق والوں کی یہ بات ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ذوق ہے، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، کیوں آپ الزامات لگاتے ہو اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں رائے صاحب یہ بات کہہ رہا تھا، آڈیو کال جو میں نے لی کی، اور ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں، میرا دوبارہ علامہ کوکب نورانی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے رابطہ ہوا، ٹھیک ہے جی، ان سے میں نے بات کی، ہشت بہشت کتاب ہے جی، مسلک یہ فرقہ جو بریلوی ہے ان کے بزرگوں بابوں نے لکھی ہوئی کتاب، اس میں ایک قصہ ہے کہ پیر صاحب، میں ادھر وہ لگا دوں گا، پیر صاحب جو ہیں اپنے مرید کو کہہ رہے تو کلمہ تو پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بیچارہ پڑھ لیتا ہے، میرے جو کوئی معصوم ہونا ہے، اسی معصوم ہمارا اڈے معصوم نا کہ اسی کلمہ پڑھ لیے لوگوں نے، نعوذ باللہ، اتنا تو جاہل سے جاہلی بندہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، کلمہ واللہ رسول کے سوا کسی اور کا کلمہ نہیں پڑے گا رائے صاحب۔ اس نے جناب والا وہ کلمہ پڑھتا ہے ان کا، کہتا ہے میرا مقصد جو ہے نا، وہ پیر کہتا ہے میرا مقصد یہ نہیں تھا تجھے اپنا کلمہ پڑھانا، میرا مقصد تو یہ تھا میں آزما رہا تھا۔ اللہ دے بندے ہو کہ آزمانا تسی ایک کلمے اپنے پڑھوا کے کہ واقعی تو میری جو مریدی میں آ رہا ہے تو واقعی تو میری مانے گا، تو اپنا کلمہ پڑھانے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی یار۔ خیر، جو ان کا دفاع کر رہے ہیں، جو بڑی بات ہے ان کلموں کا، میرا ان سے الیگیشنز ہیں یار کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ کون سی معرفت کی باتیں ہیں جس میں آپ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یار۔ ڈرو، کتنا خطرناک کھیرے ہو، اللہ کے واسطے ڈرو اللہ سے کہ آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، آپ صرف اپنے پیٹوں کے لیے کر رہے ہو، اپنے فرقوں کے لیے کر رہے ہو، اپنے بابا کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اپنے نام کے کلمے۔ یقین کریں کہ میں رویا ہوں یہ جب میں نے ان سے بات کی تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار یہ اپنے دفاع کرتے ہیں۔ کوکب نورانی صاحب سے میری بات ہوئی، ادھر میں چلا دوں گا کوکب نورانی صاحب کی آڈیو کال، بات کر رہا ہوں کون عماد الاسلام؟ جی جیلم سے بات کر رہا ہوں، آپ کے اسٹوڈنٹ۔ بہرحال میں نہیں پہچانتا، فرمائیے۔ وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہیشت بیشت میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا واقعہ۔ بھائی میں ٹیلی فون پر سوال نہیں سر، یہ تو بات نہ یہ آپ پھر جواب نہیں دینا چاہ رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فون کیوں کیا مجھے؟ میں نے اس لیے فون کی، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، تو صحابہ نے کلمے نورانی صاحب سے میں نے کہا جی ہیش بیش کا مسئلہ پوچھنا ہے، ارے بھائی یہ فونوں پر بات نہیں ہوتی تو کس پر بات ہوتی ہے؟ ہوں میں اٹھ کے آ جاؤں کراچی ادھر، تسی جواب دیو کہ کون سے صحابی نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟ صحابی کی بات ہو رہی ہے یا اہل بیت کی، یا کسی ائمہ محدث کی، یا کسی ائمہ مجتہد کی، یا کسی تبع تابعین جو کو آپ کہتے ہیں بزرگان دین، کس نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟ کہاں سے اخذ کی ہے، استدلال کی ہے؟ اجے میں اتنی لمبی بات مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساتھ ہی فون بند۔ کوکب نورانی صاحب ہے جی، سامنے آ کے گل کرو، سامنے کی گل، تسی کشتی کرنی، لڑائی کرنی ہے، دلیل دیں نا ادھر۔ دیکھیں رائے صاحب، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے نیک پارس ہیں یار، ہم ان کی مولویوں کی جو کارستانی ہے نا، میں آپ کو ادھر بتاؤں نا، آپ ہل جاؤ یار، کہ جو لونڈے بازی یہ کرتے ہیں مدرسے میں بیٹھ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے پکڑا ہے، دیکھا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے پکڑا ایک مولوی کو، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر اسی چیخاں مارنی ہے،
کہ ساڑھے مدرسے انہوں نے نام لے لیا ہے. وہ محمد علی انجینئر صاحب ہے نا حافظ اللہ, وہ تو نام نہیں لیتے ہیں, وہ تھوڑا سا نرم وہ بات کر جاتے ہیں. میں تو تھوڑا اور مزاج کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈرتا میں کسی کے ابے سے نہیں ہوں. سیدھی جو بات ہے, حق بات کرنی ہے, سچ بات کرنی ہے اللہ کے لیے. کوکو مدرانی صاحب نے خود فون بند کی ہے کہ جواب آپ کے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم اتنے نیک پارسا نہیں ہیں. ہم اللہ کے قریب, اللہ کی کتاب کے قریب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں یار. شرک و بدعت سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, خود بھی نکل رہے ہیں, اللہ کے فضل سے لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں. تو پھر اسی طرح جی میں نے فون کیا, پیر جمال الدین بغدادی صاحب ہیں روات کے, جو کہتے ہیں گل ساری سرکار دی ہے. او اللہ دے بندے, وہ گل ساری واقعی سرکار دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل بھی تو منو نا یار. تسی کہندے اسی وڈے پیر ہاں, اسی وڈے عالم ہاں, مفتی ہاں, تواڈے کول جو مسئلہ پوچھن جاویے تواڈے کول تانوں اللہ بے دا نہ پتہ ہوئے تے گل ساری سرکار دی ہے. میں ان کے بیانات, مجھے نا ادھر جیلوں میں ایک بھائی نے کہا وہ آ رہے ہیں تو آپ کی نا مجلس آپ کو سیٹنگ کرانی ہے آپ کی. پرانی بات ہے اداد امت کی نسبت سے. میں نے کہا نہیں یار, میں نے نہیں ملنا ان سے. تو پھر مجھے ایک بھائی نے کہا جی, انہی بھائی نے, میں نام نہیں لوں گا ادھر کیمرے میں, انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں, وہ آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں حشت بشت کا. رائے صاحب توجہ ہے. میں نے جناب والا فون کیا اور میں نے کہا جی حشت بشت جو آپ کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, بتا دے کسی صحابی سے یہ ثابت ہے یہ چیز. تو انہوں نے جناب کوئی اس پر دلیل نہیں دی. کیوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیر صاحب سے بات کروا دیں. آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ جی اماد اسلام بات کر رہا ہوں جی جیلم سے. جی پیر صاحب کو کہ وہ حشت بیشت کا جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا, اس کا جواب دے دیں. کس صحابی نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟ سر وہ جواب پتہ کیا بات ہے, ان کو کہ جواب دے نا. یہ کیا بات ہوئی, دلیل سے بندہ بات کرتا ہے. اب میں ادھر آنا ضروری تو نہیں ہے نا, موبائل پر جواب دے دیں. نہیں ان کو کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, آپ جواب دے دیں, دلیل ہے تو دے دیں. نہیں ان کو دلیل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے بریلیوں کے پاس. وعلیکم السلام. پیر صاحب جواب دے دیں, دلیل دیں. نہیں وہ طریقہ تو ہے, آپ دیکھیں نا ہم کتنے ایڈیکیٹ سے آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ دلیل ہمیں دے دیں نا. نہیں خدا نہ خاصہ, ہم ایسے کیوں کر سکتے ہیں, آپ ہمارے محترم ہیں. چلے یہ جواب دیں, حشت بیشت کا جواب دیں نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ہمارے محترم ہیں. جی بالکل, ہم ہدایت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. جی آپ تسلی اور سکون سے میری بات سنیں, آپ جذباتی اور تیز نہ ہوں. واللہ اللہ کی قسم جذباتی نہیں. آپ جواب دے دینا حشت بیشت سے کہ جو چشتی رسول اللہ کا. فون بند. جی السلام علیکم. جی پیر صاحب کو کہیں جواب دے دیں, میرے دوسرے نمبر پہ بیلنس ختم ہو گیا تھا اصل میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی اماد الاسلام عرض ہے, وہ چشتی رسول اللہ والی بات رہ گئی تھی, وہ جواب دے دیں. کسی صحابی سے ثابت ہے یہ؟ میں آپ کو 70 دلائل اس پہ دوں گا, لیکن میں پہلے 70 دلائل کیسے ہیں بھائی جان, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ جواب دے دیں ادھر ہی. آپ کو بات سننے کے لیے بھی آگے سے آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ دیکھیں عزت تکریم آپ کی, آپ دیکھیں نا, آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہ رہے, صرف ایک بات پر اٹک گئے ہیں
کہ آپ مجھے جواب دیں چشتی رسول اللہ چشتی. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ جو کتاب ہے جس میں وہ سر ہیشت بیشت میں ہے نا، واقعہ مشہور ہے. میں نے نہیں نہ پڑھا، وہ میں نے نہیں نہ پڑھا. آپ نے نہیں پڑھا، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کو غیب کا علم ہے. دیکھیں اچھا چلو پھر غیب کا علم ہے آپ کو علم نہیں ہے تو آپ رجوع کر لیجیے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں رجوع تو میں پڑھ تو رجوع مجھ سے کروانا چاہتے ہیں. میں تو نہیں آپ نے خود فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا نہیں ہوا. مجھ سے ملے تو صحیح، میں وہ کتاب تو لائی، میں وہ کتاب تو دیکھوں. اور ہیشت بیشت نہیں پڑھی آپ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہیشت کوئی خدا کے بندے قرآن اور حدیث اس کا پڑھنا لازم ہے مجھ پر، مجھے دکھائیں میں پڑھتا نہیں ہوں. تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں نا جی مولانا. اللہ اکبر بزرگوں کی لاکھوں کتابیں آپ جی جی نے پڑھی ہے. رسول الاشرا پڑھی ہے آپ نے؟ جی میں نے نہیں پڑھی ہے. بات یہ کہ اب آپ نے نبی کیوں نہیں کریم پڑھی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ آپ سنیں، آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے پوری؟ جی بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی پڑھی ہے، ابن ماجہ پڑھی ہے، نسائی شریف پڑھی ہے، مشکوٰۃ شریف پڑھی ہے. آپ مجھے جواب دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا صحیح حدیث کتاب ہے؟ ناظر پر آپ قرآن کی آیت مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں اس سے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ بھی چلے آپ اہل علم بھی ہیں یا ماشاءاللہ. اچھا یہ گزارش ہے کہ آپ نے صرف پنگا کرنا ہے، آپ جاننا نہیں چاہتے. جی. نہیں ہم پنگا نہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں اپنی بھی، آپ کی بھی، سارے عالم کے انسانوں کی. میری جاننا کرے چاہتے ہو نا. جی اللہ دے رسول دی رضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی اگر تم جاننا چاہتے ہو تو تہاڈا یہ لہجہ نہ ہوئے. نہیں بات مولانا دلیل کی ہے نا، بات دلائل کی دنیا میں تو دلیل چلے گی نا. قبلہ دلیل چلائیں گے نا، ہم تو ہاں جی دلیل بھی دیں گے، دلیل والے بنوائیں گے بھی، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ پھر کیا؟ پھر آپ بتائیں نا. ہیشت بیش کا اگر جواب نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نہیں مان رہے، آپ طریقہ یہ نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. جی آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہو تو کیا آپ اس بندے کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا اس کے پاس جاتے ہیں؟ بس سر ڈیجیٹل دور ہے، سیل فون بھی ہے، آپ اتنا اڑ کے تو میں آ نہیں سکتا. بہتر آپ جواب. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی حضرت پیر صاحب سے بات کروا دیں. جی بسم اللہ، حکم حضور. بس ان سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہیشت بیشت میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا، اس کا جواب دے دیں ذرا کہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے. آپ کون بول رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جی اکرم صاحب نے نمبر دیا ہے مجھے، میں عباد الاسلام بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں تشریف نہیں پیر صاحب، آپ جواب دیں کسی صحابی سے یہ ثابت ہے یہ واقعہ؟ ملنا بھی نہیں ہم سے چاہتے تو ہم آپ سے فون پر اس موضوع پہ بات کیسے کر سکتے؟ نہیں کسی صحابی سے دلیل دے دینا پیر صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. دیں گے تو آپ کو دیں گے نا جی، آپ سے بات کریں گے، آپ سے تسلی سے. آپ مجھے وہ کتاب ہیشت والی دکھا دیں. نہیں ہیشت بیشت میں لکھا ہوا نا واقعہ. آپ مجھے وہ کتاب لے کر میرے پاس آرام سے تشریف لے آئے، آپ آرام سے تسلی سے دونوں باری بیٹھ کے میں وہ کتاب خود. نہیں وہ ہیشت بیشت میں بڑا مشہور واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا. حضور ہوگا یا نہیں آپ ہوگا یہ بتا دیں کسی صحابی سے یہ ثابت ہے پیر صاحب؟ میں ایسے حضور نہیں عرض کر سکتا، میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کر رہا ہوں. نہیں آپ ہمارے محترم ہیں نا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے، میں آپ کی اپنی اصلاح چاہ رہا ہوں نا جی. آپ بڑے کی بات بھی نہیں مان رہے، کیسا پڑھاؤں؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ علمی اختلاف کر رہا ہوں نا جی. آپ ذرا بتا فرما دو، ماشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. نہیں آپ جی آپ فرمائیں نا. میں عرض کر رہا ہوں جی آپ فرما رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ عشق کی جو کتاب ہے وہ واقع. ہاں جی آپ میرے پاس آئے، ادھر آپ سامنے کیوں آؤں؟ فزیکلی کیوں سامنے آؤں؟ صرف لڑنا ہے، سمجھانا ہے، آپ موبائل پر سمجھائیں. واٹس ایپ پہ میرا آپ سے کانٹیکٹ ہے، آپ مجھے بتائیں، دلائل دیں. واٹس ایپ پہ دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. ریفرنس کس کے ذریعے آپ جواب دیں تو میں بات کلیئر ہو جائے گی. تو جی آپ سامنے آ کر بات کریں، سامنے آ کر بات کریں. اور سامنے بات نہیں، آپ ادھر ہی آ کے مجھ سے بات کریں. یہ کہانی کسی اور کو کرائیے گا، ٹھیک ہے نا جی. ہماری تو بیچاری عوام معصوم ہے بیچاری. ٹرک دی بتی تے پیچھے تسی لائے انہاں نو
کیونککہ اس عوام کا بھی قصور ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتی ہے. میں اللہ کی قسم جا کے اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری عوام الناس آج سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا تو یہ فرقے اپنے آپ ہی اپنی موت مار جائیں یار، سارے ختم خلاص ہو جائیں. اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، دوڑ لگی ہے پیسے دے پیچھے، بس پیسے کماؤ، لکشمی کماؤ، وہ بھی کمائیں مگر حلال ہو یار. تو اس پر جمال الدین بغدادی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی آڈیو میں ادھر نہیں چلاؤں گا، نہ ہی ایسی معاملہ کروں گا. مفتی حنیف قریشی صاحب جناب والا، ان سے بھی میرا حاضر ناظر پر میں نے بات کی تھی، انہوں نے وہی دلیل دی جو غفران سیالوی صاحب نے دی جی. ٹھیک ہے. اور سب سے شروع میں چلا دوں گا جی مفتی اکمل صاحب کی آڈیو. جو مفتی اکمل صاحب ان کے بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی والے، ان سے بھی رابطہ ہوا ہے. ان سے تو ان کو تو میں نے بات کرنی دی نہیں. میں نے کہا دلیل دیں حضور، اگر حاضر و ناظر ہیں دلیل دیں قرآن سے، یہ حدیث سے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ ہو. تو سارے کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے لڑائی جھگڑے کے. تو میں بریلوی عوام سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں یار، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، مگر یہ جو عقیدے ہیں نا گستاخانہ جو ہشت بیشت میں ہیں، اسی طرح کفری عقیدے ہیں، اس کو نکالیں. ظاہر ہے تو اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائے گا. اتنی ساری ریکویسٹ ہے میری، کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ علماء سے ذاتیات پر میں نہیں آتا، نہ ہی کہ ذاتی میں آپ کے اوپر اٹیک کروں گا. میں تو علمی اختلاف کروں گا، وہ رہے گا، علمی اختلاف تو رائے صاحب رہے گا. ٹھیک ہے. اس پر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ان کی آڈیو میں نے اس لیے لگا رہا ہوں کہ عوام و ناس خود فیصلہ کرے یار. جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں قرآن و ہمارے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، یا ہماری عبارتیں قرآن و حدیث کے مطابق، کیڑا قرآن یار، کون سی صحیح حدیث ہے؟ تو یہ کسی اور کو آپ بات کیجیے گا. ادھر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بھی ہدایت دے. ہدایت تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہم تو ہدایت اللہ سے مانگیں گے، اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.